کرے، اپنا مطالبہ کرے، اسی پر آپ کر سکتے. مگر یہ بات تو آئین اور قانون کی بات نہیں ہے کہ کے پی کے لیے عمرانی قانون بناؤ. وہی صرف ایک قانون چلے گا، وہ جو آرڈر جیل سے آتا ہے وہی کے پی کے کا آئین اور قانون ہوگا، پاکستان کا نہیں ہوگا. تو اس طرح بندے کے خلاف 100 FIRs ہو اور اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے پورے قوم کو نکالنا کہ آپ نکل جائے، توڑ پھوڑ کرو، پاکستان کی اینٹ سے اینٹ جرأت کرے سننے کا جرأت کرے دوسروں کا، اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کرے. اس طرح ہم آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو ہمیں سننا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ نعرے لگاؤ، شور لگاؤ. کب تک آپ اس قوم کو گمراہ کر کے رہیں گے ان نعروں سے اور جھوٹ سے؟ آخر سچ کا سچ سامنے آئے گا اور جھوٹ سامنے آئے گا. تو آپ کو وہی بات کرنی ہے. اگر اس کی بات کرتے، میں کہتا ہوں اگر اس میں کوئی، ہم سب نے فیس کیا ہے، آپ کی کس نے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی رحم سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے کیا نہیں دیکھا ہے. میرے بیٹا لندن سے آیا، اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا، آج تک ذہنی مریض ہے اور کئی مہینے جیل میں رہا. میرے خلاف 23 مقدمات اب آپ نے قائم کر دیے. اگر میں اپنی بات کروں، ہم کافی عرصے سے، جب سے اسمبلی بنی ہے اور نئی پارلیمنٹ وجود میں ہے، اسی طرف سے ایک بات سنتے آ رہا ہے، آئین اور قانون. میرا آج ان سے یہ استدعا ہے کہ آپ آئین اور قانون اٹک کے پار ایک چاہتے ہیں اور اٹک کے آگے دوسرا قانون اور آئین چاہتے ہیں. برس صاحب موجود ہے، آیا پورے پاکستان میں ایک آئین اور قانون اور اس کی پاسداری چاہتے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے کہ اس صوبے اٹک سے کراس کے پی کے میں تو آئین اور قانون کی بات نہیں ہے. اگر ہائی کورٹ فیصلہ کرے، سپریم کورٹ فیصلہ کرے تو اس کو نہیں مانا جا رہا ہے. اس کی واضح مثال، اگر ریزرو سیٹس کی بات میں کروں، وہی ان کی عہد کا، تو الیکشن کمیشن کے بعد یہ لوگ اور صوبائی حکومت کے نمائندے گئے ہائی کورٹ میں، اور اس ہائی کورٹ میں جا کر کسی کو لاہور میں ضمانت نہیں ملتے تو کہتا ہے کہ وہی کے پی کے میں چلتے وہی سے مل جائے گا. مگر افسوس کی بات کہ اس ہائی کورٹ کی واضح فیصلے آنے کے بعد وہی آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی گئی اور ان کی دھجیاں اڑا دی گئی. اور میں کہتا ہوں کہ یہاں اس نیشنل اسمبلی میں ایک قانون ہے اور ایک آئین ہے، پنجاب میں ایک ہے، بلوچستان میں ایک ہے، اور سندھ میں ایک ہے، اور کے پی کے میں دوسرا آئین اور قانون ہے. تو میرا ان سے گزارش ہے کہ جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو کم از کم پورے پاکستان کے لیے ایک جیسا کرے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. میرا بھی کے پی سے تعلق ہے کہ آج سینٹ میں اگر کے پی کی نمائندگی نہیں ہے اور ہمارا 11 نشستیں کے پی کے خالی ہے. کیوں خالی ہے؟ اس لیے خالی ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی گئی اور کے پی کے نمائندگی کو اس طرح اپنے منمانی اور خواہشات کے لیے غصب کر دیا گیا اور آج تک اس کی ریپریزنٹیشن اور نمائندگی نہیں ہے. میرے ان سے جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آپ حق ملنا چاہیے، اور جب پریس کانفرنس میں ہمارا چیف منسٹر صاحب اور دوسرے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایک ٹی ڈی پیسہ آج تک مرکز سے نہیں ملا. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ ڈی اے خان سے پیسے لاتے ہیں کہ ان لوگوں کو تنخواہیں دے رہے ہیں؟ آپ ثبوت کے ساتھ دکھائے. اگر بقایا پاکستان میں NFCA وارڈ اور پھر 18ویں ترمیم کے بعد اس میں جو انکریز ہوا ہے، کس کس صوبے کا جو حق ہے، ابھی آپ کو وہی قسط نہیں ملی تو سب کو ایک جیسے مل رہا ہے، اور باہر جب عوام میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں مرکز سے کچھ ہی نہیں مل رہا ہے. جب کچھ ہی نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے جیب سے دے رہے ان لوگوں کو. اور پھر یہ بات بہت دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ کہتا ہے کہ مرکز پر چڑھائی کریں گے، اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے. کیا آپ کا مینڈیٹ یہ ہے کہ صرف سارا کام یہ کرو کہ اسلام آباد میں جائے، چڑھائی کرے اور پوری زندگی کو مفلوج بنائے؟ اور یہ اسپیکر صاحب افسوس کی بات ہے کہ آج سے نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے وہ دیکھا ہے اور 90 دن کا دھرنا بھی فیس کیا ہے، اور وہی سامنے پارلیمنٹ پر حملہ بھی دیکھا ہے، پی ٹی وی پر حملہ بھی دیکھا ہے، اور دوسرے بھی اس طرح واقعات دیکھے.
تو میں کہتا ہوں اگر آئین اور قانون کی بات ہے تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بات کرے, اپنی ڈیمانڈ کرے, اپنا مطالبہ کرے, اسی پر آپ کر سکتے. مگر یہ بات تو آئین اور قانون کی بات نہیں ہے کہ کے پی کے لیے عمرانی قانون بناؤ. وہی صرف ایک قانون چلے گا, وہ جو آرڈر جیل سے آتا ہے وہی کے پی کے کا آئین اور قانون ہوگا, پاکستان کا نہیں ہوگا. تو اس طرح نہیں چلے گا. سب کے لیے ایک آئین اور ایک قانون کی بات ہونی چاہیے, اس میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ. میں نے یہ بات یہاں سے سنی, عجیب سی لگی. کہتا ہے کہ سارے ہم جو ہے وہ اس طرح ہے, اور جو 9 مئی میں واقعات ہوتے ہر ایک کہتا ہے کہ اس کی انکوائری پنجاب میں ہی ہوا, فلاں میں ہی ہوا. تو میں کہتا ہوں وہ 9 مئی سب کے سامنے, ہم بھی بہتر جانتے ہیں پنجاب سے ہٹ کر کے پی کے عوام کہ وہی دیر سکاؤٹ میں کیا ہوا, وہی کس نے حملہ کیا, دیر میں اندر سے آپ سکول میں جائے وہی کیا ہوا, اور وہی ٹول پلازا جو ملاکنڈ میں اس میں کیا ہوا. اگر نیچے پشاور میں آ جاتے تو پی ٹی وی کے بلڈنگ کے اندر جا کر وہی دیکھ لے اس کا کیا حشر ہوا, وہ چاغی کی کہ پہاڑ کا کیا حشر ہوا. تو اس طرح بات کرنا جرأت سے, اگر ایک بندے کے خلاف 100 FIRs ہو اور اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پورے قوم کو نکالنا کہ آپ نکل جائے, توڑ پھوڑ کرو, پاکستان کی اینٹ سے اینٹ جرأت کرے سننے کا جرأت کرے دوسروں کا, اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کرے. اس طرح ہم آپ کو سن رہے, آپ کو ہمیں سننا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ نعرے لگاؤ, شور لگاؤ. کب تک آپ اس قوم کو گمراہ کر کے رہیں گے ان نعروں سے اور جھوٹ سے؟ آخر سچ کا سچ سامنے آئے گا اور جھوٹ سامنے آئے گا. تو آپ کو وہی بات کرنی ہے. اگر اس کی بات کرتے, میں کہتا ہوں اگر اس میں کوئی, ہم سب نے فیس کیا ہے, آپ کی کس نے, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ کی رحم سے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میرے کیا نہیں دیکھا ہے. میرے بیٹا لندن سے آیا, اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا, آج تک ذہنی مریض ہے اور کئی مہینے جیل میں رہا. میرے خلاف 23 مقدمات اب آپ نے قائم کر دیے. اگر میں اپنی بات کروں, اسی طرح ہفتہ نہیں کہ میں ہائی کورٹ میں اور اس میں پیش نہیں ہو, میری بیوی کے خلاف آپ نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کیا اور کاروبار جو بھی تھا سب کو اڑا کے رکھ دیا. مگر ہم نے مقابلہ کیا ہے, کورٹس میں گئے, عدالتوں میں گئے. اس طرح نہیں ہے کہ ملک کو مفلوج کرائے اور قوم کو مفلوج کرائے. میں کہتا ہوں اس سے سیکھے. آپ نواز شریف کی بات کرتے, اسپیکر صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے وہی دن یاد ہے کہ ہم پیم ہاؤس میں تھے اور اس کے خلاف سپریم کورٹ سے وہی فیصلہ آ رہا تھا, اور جب آ گیا کہ اس کو عمر بھر قید کے لیے نااہل کر دیا گیا, اور پھر اس میں چند لوگوں نے بات کی کہ آپ نکل جائے, سارے پاکستان کو بلاک کرے. اور مجھے نواز شریف صاحب کی وہی بات یاد ہے, آپ بھی سامنے تھے, کہ ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے جو ایمبولینسز میں مریض پڑے ہوئے آپ بلاک کرے, ان کو تکلیف ہوگی. جن کے ٹکٹ سے جہاز کے دوسرے کے, ان کو تکلیف ہوگی. مجھے پتا ہے میں بھی گناہ جس نے کیا ہے, پوری قوم نے نہیں کیا ہے, پاکستان نے نہیں کیا ہے. اس طرح سیکھ لو. اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں, اس کو نہیں کہتے اگر میں رہو تو رہو, اچھی بات ہے, اگر میں نہ رہو تو پھر مجھے پاکستان نہیں چاہیے, یہ پارلیمنٹ بھی نہیں چاہیے, اسمبلی بھی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کے پی میں آپ کے ہاتھ کس نے رکوا ہے؟ آپ کی 2/3 میجارٹی 2 دفعہ رہی 10 سال, اور تیسری دفعہ بھی آپ کی 2/3 میجارٹی ہے. کے پی کے ڈیولپمنٹ سے, کے پی کے کی ترقی سے آپ کو کس نے رکوا ہے؟ مجھے کوئی دکھاؤ کہ آج تک آپ نے وہی کیا ہے بغیر جھوٹ کے. آج یہ باتیں ہو رہے تھے دیر کی روڈ کی, میرے بھائی نے کالام کی روڈ کی بات کی, تو میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ دونوں سڑکیں نواز شریف کی دور میں 20 ڈی پی نکالو, 2016-17 میں 20 ڈی پی کا حصہ تھے, اور آپ کی دورہ کے اڑا کے رکھ دیا, آپ نے اس کو باہر پھینک دیا. اسی کو آپ اسی میں مقابلہ کریں. آپ کی چیف منسٹر اور آپ مقابلہ کرتے, پورے پاکستان کی عوام کو دکھائے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں کیا ہو رہا ہے, ہم کے پی میں کیا کر رہے ہیں, بغیر باہر نکل کر اور قوم کو گمراہ کرنے کے. تو کم از کم یہ بات کب تک چلے گی؟ جھوٹ پر بحث اور اس طرح سوشل میڈیا اور اس پر بحث, آخر میں سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ سامنے ہوگی. تو مجھے جی مائک کھولیں. میں نے اسے استدعا ہے کہ جو بھی بات اپنے ذات کے لیے کرتے ہو پھر دوسروں کے لیے بھی کرے.
ہم سب اگر آئین اور قانون کی بات کرتے تو ہم سب کو کر لینی چاہیے، جن حالات میں ہے تو اس حالات میں کر لینی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک کے لیے قانون اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون۔ شکریہ، مائک کھولیں۔ کے پی میں آپ نے 44 میں سے 38 سیٹ جیتے، آپ نے صوبائی اسمبلی جیتے، تو آپ کیا ہو؟ آپ کے ہاتھ کس نے رکے ہوئے کہ وہی ڈیولپمنٹ کرے، وہی ترقی کرے اور کے پی کے عوام کی زندگی میں چینج لائے؟ مجھے وہی بات سننا تھے آپ کے اپنے ممبروں سے کہ آپ کے یہ رمضان والے پیکج میں کیش گرانٹ میں کتنے اربوں کروڑوں روپے ہڑپ ہوئے، آپ کے وہی دوسرے منصوبوں میں کیا ہوا؟ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں بغیر چک درہ تک جو بی یو ٹی پر بنی ہے کہ ایک پراجیکٹ تیسرا ٹینیور ہے، مجھے دکھاؤ کہ آپ نے کسی کا بنایا اور کیا ہے۔ تو پلیز خدا کے لیے ہم سارے ایک ہیں۔ ہم نے کئی دفعہ آپ کو یہ بھی دعوت دی، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی گئے کہ جو بھی ہے جس کو مینڈیٹ ملا ہے یہ صوبہ ہم سب کا ہے، آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کی اس طرح چیز ہو، جائز ڈیمانڈ ہو تو اس کے لڑیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، مگر اس سے اس طرح ناجائز فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ اور قانون اور آئین ہم سب کے لیے ایک جیسا ہے، وہی جو تشریح کے پی کے میں ہوتے وہی تشریح اور یہاں اسلام آباد میں ایک ہونا چاہیے، دونی سٹینڈر اور دوسری بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے جی مائک کھولیں۔ ہم کے پی کے عوام دہشت گردی کو فیس کر رہے، شک ہی نہیں ہے، مگر اس میں ہمیں ڈبل سٹینڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دوسرے کے ترجمان نہیں بننا چاہیے کہ افغانستان کے بھی ترجمانی کرے اور پاکستان کی بھی ترجمانی کرے، ہمیں اس پاکستانی قوم کی ترجمانی کر لینے چاہیے، سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ اگر دہشت گردی کی بات کرے، مولانا صاحب موجود ہے، اس پر بھی اٹیک ہوئے، مجھ پر 7 اٹیکس ہوئے، میرے ساتھ 52 لوگ شہید ہوئے، ان کے لاشیں اٹھا کے ہم نے دیکھ لیا۔ اگر اس کی بات کرتے تو پھر سب کو ایک ہی بات کرنی ہوگی، ڈبل نہیں ہوگی، کسی دوسرے کے اشاروں پر چلنا نہیں ہوگا۔ تو میری آخر میں جی تھینک یو، جناب جی کھولیں مائک۔ آخر میں بات یہ ہے کہ قول فعل میں تضاد ختم کر کے تب یہ ملک آگے جائے گا اور ہم آگے جائیں گے، کہ جو بھی بات اپنے لیے کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی کریں۔ شکریہ آغا رفیع اللہ صاحب۔